امن کی قیمت کیا ہے؟ اگر آپ کو صرف چند ارب ڈالرز کی تجارت جاری رکھنے کے لیے شہریوں کی جانیں اور ریاست کی کمزوری قبول کرنی پڑے تو کیا آپ کریں گے؟ یہ سوال پاکستان کے حالیہ فیصلے کی عکاسی کرتا ہے، جس میں افغانستان کے ساتھ تجارت محدود کر دی گئی تاکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست کی قربانی اور ملکی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے۔ افغانستان سے پاکستان کی سالانہ تجارت تقریباً $2 بلین ہے، جس میں زیادہ تر حصہ پاکستان کے برآمدات کا ہے، جیسے آٹا، چینی، سیمنٹ، دوائیاں اور پیٹرولیم مصنوعات۔ یہ تجارت خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سرحدی اضلاع کی معیشت کو سہارا دیتی ہے، اور جس کا براہ راست فائدہ سرحدی علاقوں اور چھوٹے تاجروں کو پہنچتا ہے۔ تاہم پاکستان نے 2001 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، اس کا مالی اور انسانی نقصان ناقابل نظر انداز ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً $300 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں فوجی آپریشنز، سیکیورٹی اقدامات، انفراسٹرکچر کی تباہی، شہری جانوں کا ضیاع اور سرمایہ کاری کے مواقع کا نقصان شامل ہے۔ ہر سال دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز اور سیکیورٹی پر تقریباً $2 سے $3 ارب یعنی 560 سے 840 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، پاکستان افغانستان سے جو کماتا ہے وہ دہشت گردی روکنے کے لیے خرچ ہونے والے پیسے کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 25 سال افغانستان کے ساتھ ایک مستقل پالیسی اپنائی، تجارت جاری رکھی گئی، ہر سال اربوں ڈالرز کی برآمدات کی گئیں اور سرحدی راستے کھلے رکھے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ تجارتی تعلقات کے ذریعے تعلقات بہتر ہوں، امن قائم رہے اور دہشت گردی جیسے مسائل کم ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکمت عملی واقعی مؤثر ہوتی تو آج تک سرحد پار دہشت گردی، غیر قانونی نقل و حرکت اور پرتشدد حملوں کا مسئلہ کیوں برقرار ہے؟ واضح ہے کہ تجارت اکیلے مسائل حل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اربوں ڈالرز کی تجارت کے باوجود دہشت گردی کی سپورٹ، سرحد پار نیٹ ورکس اور غیر قانونی آمد و رفت نے ریاستی مفاد کو نقصان پہنچایا اور امن کے حقیقی اہداف پورے نہیں ہوئے۔ یوں دیکھا جائے تو یہ پالیسی فائدہ مند اقتصادی تعلقات تو قائم رکھ سکتی تھی، مگر یہ دہشت گردی کے خاتمے یا سرحدی تحفظ کے لیے مکمل حل نہیں بن سکی۔ پاکستان کا موقف انتہائی واضح ہے، یا تو افغانستان خود اپنے دہشت گردوں کا علاج کرے یا پھر پاکستان کو مکمل انٹیلیجنس شیئرنگ فراہم کرے اور ایک باقاعدہ معاہدہ جو کراس بارڈر ٹیررزم کے خلاف عملی طور پر نافذ ہو۔ یہ مطالبہ کسی تجارتی یا اقتصادی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومی سلامتی اور سرحدی تحفظ کے پیش نظر ہے۔ اکثر تجزیہ نگار افغانستان سے تجارت کے فوائد کو نمایاں کرتے ہیں، مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو مغربی سرحد کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر جو وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور اس نقصان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان سے کی جانے والی تجارت کا ایک حصہ دہشت گردی کی سپورٹ میں چلا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ براہ راست رقم نہیں ہوتی، لیکن سمگلنگ، غیر قانونی نقل و حرکت اور سرحد پار سہولتیں دہشت گرد نیٹ ورک کو مالی اور عملی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تجارت کے فوائد دیکھنا نقصان کے پہلو کو نظر انداز کرنا مکمل تصویر نہیں دیتا۔ پاکستان کی مجموعی تجارت تقریباً $90 ارب ہے، جس میں افغانستان سے تجارت صرف $2 ارب ہے، یعنی تقریباً 2.25%۔ اس کے برعکس روس اور یورپ کے ساتھ تجارت ایران کے راستے زیادہ وسیع اور محفوظ ہے، لہٰذا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے، بشرطے کہ ملک تجارتی خسارہ کم کرے اور دیگر ممالک تک رسائی حاصل کرے تاکہ معیشت مستحکم اور قومی سلامتی بہتر رہے۔ CRSS سینٹر آف ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق جب پاکستان نے 11 اکتوبر 2025 کو سرحد بند کی، خاص طور پر تورخم اور چمن جیسے اہم راستوں پر، تو دہشت گردی کے واقعات میں فوری مثبت اثر نظر آیا۔ نومبر میں دہشت گرد حملوں میں تقریباً 9% کمی اور دسمبر میں یہ کمی بڑھ کر 17% تک پہنچ گئی۔ شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتیں بھی نومبر میں تقریباً 4% اور دسمبر میں 19% کم ہوئیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرحدی بندش نے کراس بارڈر حملوں کو محدود کیا اور مقامی سیکیورٹی کی حالت بہتر بنائی۔ تاہم CRSS رپورٹ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ 2025 مجموعی طور پر ایک زیادہ پرتشدد سال رہا اور پورے سال میں دہشت گردی کے واقعات میں مکمل کمی نہیں آئی، یعنی یہ اقدام جزوی طور پر مؤثر رہا۔ اس تناظر میں پاکستان کا فیصلہ واضح ہے۔ افغانستان سے تجارت محدود کر کے کوئی معاشی دشمنی نہیں کی گئی، بلکہ $300 ارب کے مجموعی نقصان اور ہر سال $2 سے $3 ارب کی جنگی لاگت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک وقتی طور پر سخت اقدام ضرور ہے، مگر طویل المدتی قومی مفاد، ریاستی بقا اور شہری سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر دہشت گردی ختم ہو جائے اور سرحدیں محفوظ رہیں تو افغانستان اور وسطی ایشیا سے تجارت بڑھ کر $5 سے $8 بلین تک جا سکتی ہے۔
جسے پاکستان کو سالانہ 5 سے 7 بلین ڈالر اضافی مالی فائدہ، روزگار کے مواقع، سرمایہ کاری اور سیاحت میں اضافہ حاصل ہوگا۔ یوں دیکھا جائے تو پاکستان نے تجارت اور امن کے درمیان ایک انتہائی مشکل مگر لازمی توازن قائم کیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف آج کے فائدے یا نقصان پر مبنی نہیں بلکہ مستقبل کی ترقی، قومی سلامتی اور سرحدی علاقوں کی معیشت کے لیے ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہے۔ آخر میں یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کیا ہم امن اور قومی بقا کے لیے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو آج پاکستان ادا کر رہا ہے؟